میدان کربلا میں حق کے خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا آتا ہے جو امام کے ہر مصائب اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ بے زبان جانور یعنی ذوالجناح گھوڑا تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعہ اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مورخین نے لکھا کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجس تھا جسے مصر کے علاقہ اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی کو دے دیا، جبکہ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کے سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اللہ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کے پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کے خاطر بھیجا گیا تھا اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا کر ملتا ہے۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی نے کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ایک دن امام حسین ذوالجناح کے گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح بار بار اپنا سر امام علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجناح امام حسین کو دے دیا اور پھر یہ گھوڑا امام حسین کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح ذوالجناح کے لیے سخت ترین دن تھا جب وہ میدان کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاش اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجناح نے بہادری سے امام حسین کا ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی کربناک کیفیت میں تھی۔ جب امام حسین ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی اور آخر کار ذوالجناح نے اپنے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ ذوالجناح زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین ذوالجناح کے چاروں طرف جمع ہو گئیں اور ماتم کرنے لگیں۔ اسی دوران ذوالجناح غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر علقمہ کے جانب گیا جہاں حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تھے۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ صحرا میں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔